انسان جذبات اور احساس رکھنے والا دل رکھتا ہے، جب مل جل کر رہتا ہے تو کبھی اسے خوشی ملتی ہے، کبھی اسے نفرت ملتی ہے، کبھی اس کے اوپر محبت غالب آتی ہے، کبھی اس پر غصہ غالب آتا ہے۔ یہ انسان کی مختلف کیفیات ہیں۔ اس کی مثال یوں سوچئے کہ جیسے برتنوں کو ایک جگہ رکھا جائے تو وہ کھٹکتے ہیں، آواز آتی ہے۔ اسی طرح انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے درمیان بھی بسا اوقات رنجشیں ہو جاتی ہیں۔ اس کی عام طور پر وجہ غفلت ہوتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی توقعات کو پورا نہیں کرتا، اور جب توقعات ٹوٹتی ہیں تو انسان کو غصہ آتا ہے، جب توقع کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہ انسان ان مختلف کیفیات میں سے گزر کے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ جو غصے کے عالم میں اپنے آپ کو قابو کر لے۔ غصے میں بے قابو ہو جانا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ گاڑی کو تیز چلانا کوئی مہارت نہیں ہوتی، گاڑی کو کنٹرولڈ چلانا یہ مہارت ہوتی ہے۔ وہ تو بچے کو سٹیئرنگ پہ بٹھا دیں اور وہ سپیڈ کو دبا دے تو گاڑی تیز چلے گی۔ تو تیز چلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کنٹرولڈ حالت میں چلانا یہ مہارت ہوتی ہے۔ تو انسان کے طبیعت کے اندر غصے کا آ جانا یہ ایک معمول کی بات ہے۔ مواقع ہوتے ہیں جن پہ غصہ آتا ہے، لیکن اچھا انسان وہ کہ جو غصے کو کنٹرول کر لے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہادر کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ فرمایا نہیں۔ تو عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے۔ تو فرمایا کہ جس بندے کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو قابو کر لے یہ پہلوان ہوتا ہے، یہ پہلوان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اس کیفیت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو پکے سچے مومن ہوتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، انسانوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی ایسے نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو انسان غصے کو پی جائے، دوسرے کی غلطی کو معاف کر دے، تو اس عمل کو رب کریم اتنا پسند کرتے ہیں کہ یہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ کسی کی غلطی کو معاف کر دینا یہ خدائی صفت ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ عفو ہے، معاف کر دینے والا۔ اور بعض بندوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے دل کے اندر غصہ بہت ہوتا ہے، وہ نہیں معاف کر سکتے، چنانچہ ان کے دل سے غصہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات کو سیکھنا پڑتا ہے کہ انسان کس طرح دوسروں کو معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کر لے۔ اس کی بنیاد یہ سمجھ لیجئے کہ اگر دل میں محبت ہو، شفقت ہو، رأفت و رحمت ہو تو معاف کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔
کیسے؟ چھوٹا بچہ ماں کو تھپڑ مارتا ہے اور ماں اس بچے کا ہاتھ چوم لیتی ہے. اب مارا تو تھپڑ تھا، حق تو یہ بنتا تھا کہ ایک کے بدلے 2 لگائے جاتے، مگر چونکہ ماں کو محبت ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ چھوٹا سا ہے، نادان سا ہے، تو بچہ ماں کے تھپڑ بھی اگر مار دیتا ہے تو ماں محبت میں اس کے ہاتھ کو چوم لیتی ہے. تو جہاں محبت ہوگی وہاں دل معاف جلدی کرے گا. تو ہمارے اندر محبت نہیں ہوتی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت نہیں ہوتی. اس شفقت اور محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دل سے غصے نہیں نکلتے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس یہ بندہ تو روئے زمین سے زیر زمین نیچے چلا جائے، کچا کھا جائیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. یہ سب باتیں اس وقت ہیں جب انسان اللہ کی اس نعمت سے جو شفقت کہلاتی ہے محروم ہوتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دیں وہ بندہ دوسرے کی غلطی کو جلدی معاف کر دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ انسان ہے، غلطی کر جاتا ہے، تو اگر اس نے معافی مانگ لی تو بھائی معافی دینی چاہیے اس کو. چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیے کہ آپ اتنا زیادہ معاف کرنے والے تھے کہ انسان ان واقعات کو سن کر حیران رہ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اپنا دکھ تو بندہ پھر بھی بھول جاتا ہے، اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا کیونکہ طبیعت حساس ہوتی ہے بچوں کے بارے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتی ہوں. چنانچہ اس ارادے سے وہ چل پڑی. اب کفار مکہ کو پتہ چل گیا، مشرکین کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی ہوں اور پھر جیتے جاگتے بقائمی ہوش و حواس دن دہاڑے یہاں سے امن سے چلی جائیں. تو انہوں نے سیدہ زینب لانا کے ایک کزن کو ڈھونڈا. سکھ بھی اپنے پہنچاتے ہیں اور دکھ بھی اپنے پہنچاتے ہیں. اس کا نام تھا حبار ابن الاسود، کزن تھا وہ ان کا. اس کو غیرت دلائی، دیکھو یہ تمہارے معبودوں کو برا کہنے والے لوگ، ان کی بیٹی یہاں سے چلی جا رہی ہے. اور ابو سفیان نے اس میں زیادہ پارٹ پلے کیا. چنانچہ حبار کو غصہ آ گیا، وہ طاق میں رہا کہ یہ کب نکلتی ہے. جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ سے باہر نکلی تو وہ آیا پیچھے سے، اور ان کی جو اونٹنی تھی، سواری تھی، پیچھے سے اس کو آ کے نیزہ مارا. اب ایک سواری چل رہی ہو، اچانک اس کو جو وار پڑے تو وہ تو بدکتی ہے، تو وہ اونٹ ایسے بدکا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نیچے چٹان کے اوپر آ کر گر گئے. اب سخت چٹان کے اوپر گرنے سے ان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر چوٹ آئی اور زخم ہو گیا. اور اللہ کی شان کہ وہ اس وقت امید سے بھی تھیں. یہ اتنی سخت چوٹ تھی کہ مسکیریج ہو گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عورت کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے کہ جس کا حمل ضائع ہو جائے. خیر، اس پر ابو سفیان نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم اس طرح تو تمہیں نہیں جانے دیتے، تم واپس جاؤ مکہ مکرمہ. چند دنوں کے بعد بس خاموشی سے چھپ کے نکل جانا،
ہم کہہ دیں گے چلو ہم نے تو روکا تھا نا، تو ہم پھر تمہیں جانے کا موقع دے دیں گے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی، کچھ دن رہیں مگر بیمار تکلیف میں تھیں۔ بالآخر کچھ دنوں کے بعد ان کے دیور کنانا، انہوں نے ان کے خاوند کے کہنے پر سواری پہ بٹھایا اور ان کو مکہ مکرمہ سے باہر ذرا دور ایک جگہ تھی وہاں پر چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا کہ اس کو لے کے آئیے۔ جب انہوں نے ریسیو کر لیا تو سید زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر پہنچ گئیں۔ پھر اللہ نے رحمت کی کہ ان کے خاوند ابو العاص جو تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ انہوں نے باقی زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزاری، مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد وہ ہرا ہو جاتا، تکلیف زیادہ ہو جاتی، اور اسی تکلیف کے حالت میں بالآخر وہ زخم ان کے لیے موت کا سبب بن گیا۔ اب جوان العمر بیٹی کو کسی نے زخم پہنچایا ہو اور اس کی وجہ سے بیٹی کی وفات ہو جائے تو سوچیں انسان کو اس بندے پہ کتنا غصہ ہوتا ہے۔ تو بیٹی کا قاتل، انسان سوچتا ہے کبھی مجھے موقع ملے اس سے تو میں نمٹوں گا نا، اور وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ مجھ پہ ظلم ہوا، میری بیٹی پہ ظلم ہوا، میں ظلم کا بدلہ لوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیے، جب مکہ فتح ہوتا ہے تو حبار ابن الاسود کو اندازہ تھا کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں ایران بھاگتا ہوں تاکہ میں بچ جاؤں۔ تو کسی نے کہا کہ ایک مرتبہ جا کے ایکسکیوز تو کر لو۔ حبار ابن الاسود آتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا اس کا کیا ہوا ظلم اسی وقت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔